ناظرین، یہ بات زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، دعا ہمیشہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان حلال رزق کماتا ہے اور حلال رزق کھاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہو، کہ یہ ایک چھوٹی سی سبق آموز بات سن لیں کہ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں، میں نے بہت سے مشائخ سے پوچھا کہ میں رزق حلال کہاں سے لاؤں اور کس طرح حاصل کروں، تو مشائخ نے فرمایا کہ اگر رزق حلال کے طالب ہو تو شام چلے جاؤ تو تمہیں رزق حلال کمانے کے بہت سے مواقع مل جائیں گے۔ لہٰذا میں شام میں رزق حلال کے غرض سے سفر شروع کر دیا اور اس کے ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں میں کافی دن رہا اور لوگوں سے معلوم کرتا رہا کہ میں کون سا کام کروں جس سے مجھے رزق حلال حاصل ہو جائے، لیکن کوئی بھی میری صحیح رہنمائی نہیں فرما سکا۔ آخر کار کیا ہوا، میں نے وہاں کے ایک مشائخ کی خدمت میں اپنا مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے بتایا کہ تم اگر رزق حلال کے طالب ہو تو تم وہاں کے شہر ترسوس میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں رزق حلال میسر ہو جائے گا۔ چنانچہ میں ترسوس میں پہنچ گیا۔ میں وہاں رزق حلال کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہا۔ ایک دن میں سمندر کے ساحل پر پہنچ گیا تو ایک شخص وہاں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے انگوروں کے باغ کے لیے دیکھ بھال کرنے والا انسان کی ضرورت ہے، کیا تم اجرت پر میرے باغ کی حفاظت کر سکتے ہو؟ وہ مجھے اپنے ساتھ باغ میں لے گیا جہاں میں نے خوب محنت اور لگن سے کام کیا۔ مجھے اس باغ میں کام کرتے ہوئے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن باغ کے مالک اپنے چند دوستوں کے ساتھ باغ میں آیا اور مجھے کہنے لگا، ہمارے لیے بہترین قسم کے میٹھے انگور تو توڑ کر لاؤ۔ مالک کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے میں ٹوکری اٹھائی اور ایک بیل سے انگور توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ جب باغ کے مالک نے انگور کا ایک دانہ کھایا تو مجھے انگور کھٹا نکلا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تمہیں حیا نہیں آتی کہ تم اتنے دنوں سے اس باغ میں کام کر رہے ہو کہ ابھی تک تمہیں کھٹے میٹھے انگوروں کی پہچان ہی نہیں ہو سکی، حالانکہ تم یہاں سے انگور خوب کھاتے رہے ہوگے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے باغ کے مالک کو جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں نے باغ کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا، پھر مجھے کھٹے اور میٹھے انگور کی پہچان کس طرح ہو سکتی ہے؟ مجھے تو آپ نے صرف باغ کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، لہٰذا میں صرف اس باغ کی دیکھ بھال کرتا رہا اور اس باغ کا ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ یہ بات سن کر باغ کے مالک نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تم اس بارے میں کیا کہہ سکتے ہو؟ کیا اس سے بھی عجیب بات ہو سکتی ہے کہ ایک شخص باغ کی اتنے عرصے تک دیکھ بھال کرے اور اپنا کام اتنی ایمانداری سے کرے کہ کبھی اس نے باغ سے ایک انگور بھی دانہ نہ کھایا ہو؟ یہ شخص تو ابراہیم بن ادھم کی طرح متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ فرمانے لگے، میں ہی ابراہیم بن ادھم ہوں۔ تو آپ کی اس ایمانداری کے بارے میں سنتے ہی سب حیران ہو گئے کہ اتنا ایماندار، متقی اور پرہیزگار انسان اس باغ میں اتنی ایمانداری سے کام کر رہا ہے۔ رزق حلال تو ایسا کہ اتنا عرصہ باغ میں رہنے کے باوجود بھی مالک کی اجازت کے بغیر باغ سے ایک بھی دانہ نہیں کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے عمل کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دعا آپ نے صبح کے وقت پڑھنی ہے۔ صبح جس وقت بھی آپ کی آنکھ کھلے تو آپ نے دعا شروع کر دینی ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اے اللہ، مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دی اور مجھے رزق عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، جو کہ رزق میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی، بہت زیادہ برکت ڈال دیتی ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھے، جتنی دفعہ آسانی سے ہو سکے پڑھیں، روزانہ کا معمول بنا لے۔ پھر آپ کے پاس کتنا مال، کتنی دولت، کتنا رزق آنا شروع ہو جائے گا، آپ یقین ہی نہیں کر سکتے۔